اور اس ٹاپک میں ہم نے ان اسکالرس کے بارے میں لکھا ہے جو ایوولوشن پر، ارتقاء پر تھوڑا ٹلٹڈ قسم کا اوپینین رکھتے ہیں اور لوز قسم کی ٹاک کرتے ہیں ایوولوشن پر. جس طرح کچھ لوگوں کو ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ مائکروسکوپک لیول پہ ایوولوشن ممکن ہے، یا جانوروں میں ایوولوشن ہو سکتی ہے، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی ہے among the already existing humanoid species، کہ جو humanoid species تھے اس ٹائم کے مطابق، تو ان میں سے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا. کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس کو ملحدین نے کب کا کڈنیپ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تھیوری آف ایوولوشن کو ایز اے ٹول فار گاڈ ڈینائل، یعنی خدا کے انکار کے لیے وہ اس کو آلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تھیوری آف ایوولوشن کو. تو اب جو لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس کے اعلی کار بن رہے ہیں. جو ملحدین ہے یا جو ایوولوشنسٹ ہیں وہ پوری دنیا میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں ان کو زمین کے اندر سے کھود کے نکالتے ہیں اور ان کو پریزنٹ کرتے ہیں گاڈ ڈینائل کے لیے. یعنی کبھی ایک ہڈی وہ لا کے پیش کرتے ہیں اور اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، جو ان ارتھ بونز ہیں یا اسکلز وغیرہ، تو اس کو پریزنٹ کرتے ہیں گاڈ ڈینائل کے لیے. اگر آج یہ لوگ زمین سے نکالی گئی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ ڈاروینزم سے پہلے خدا کے انکار کی کیا دلیل تھی، اور اس وقت خدا کے انکار کا کیا ثبوت تھا. اگر آج لوگ ہڈیاں پیش کر رہے ہیں کہ فلاں ملک سے اس قسم کی ہڈیاں ملی ہیں اور ساؤتھ افریقہ سے اس قسم کی کھوپڑیاں ملی ہیں اور انسان بندروں سے پیدا ہوا ہے، اور خدا کا انکار کرتے ہیں، تو جب یہ ڈاروینزم کی تھیوری نہیں تھی تو اس وقت خدا کے انکار کی کیا دلیل تھی، اس وقت کیا ایویڈنس تھا. اگر آج یہ لوگ ہڈیوں کو زمین سے نکال کے اور زمین کو کھود کے ہڈیاں نکال کے اور اس کو گاڈ ڈینائل کے لیے ایز این ایویڈنس پیش کرتے ہیں، تو جب ڈاروینزم کی تھیوری نہیں تھی آج سے 200-250 سال پہلے، اس وقت کیا دلیل تھی خدا کے انکار کی.